جو تمنا تھی کوہ طور پر کچھ نہ کچھ اس تمنا کی تکمیل چاہتا تھا کہ میری ذات کو تو نہیں دیکھ سکے، چلو جس نے مجھے دیکھا ہے ان کو دیکھ لے۔ معراج پہ سرکار گئے، وہ اللہ کو دیکھتے رہے اور کلیم ان کو دیکھتے رہے۔ اور یہ بھی کمال ہے کلیم کا کہ ان کو دیکھا جو خدا کو دیکھا، اور اسی روپ میں دیکھا جو جس روپ کے اندر وہ تھے۔ اور 13ویں حکمت معراج کی یہ تھی، اپنے یار کی 3 شانیں جو سب سے بڑی ہیں، آج ان کا ایک نقشہ لوگوں کو دکھا دیا۔ سرکار کی شان بشریت ہے، آپ کی شان ملکیت نورانیت ہے، آپ کی شان حقیقت ہے۔ کبھی بشری چولا، کبھی نوری لباس، کبھی وہ لباس پہنتے ہیں جو نہ بشروں کا ہے نہ نوریوں کا ہے۔ معراج کروا کے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ کی بشریت ثابت کرا دی، پھر مسجد اقصی سے سدرہ تک سفر کرا کے یار کو نبی پاک کی نورانیت ثابت کروا دی، اور سدرہ سے اپنے حریم ناز میں بلا کر دنیا والوں کو بتا دیا، لوگوں نور و بشر میں مت جھگڑے کرتے پھرنا، فقط بشر ہوتے مقام ان کا مسجد اقصی ہوتی، فقط نور ہوتے تو سدرہ پہ رہ جاتے، نہ فقط نور تھے نہ فقط بشر تھے۔ بشریوں کو چھوڑا مسجد اقصی میں، نوریوں کو چھوڑا سدرہ پر، آپ وہاں پہنچے جہاں بشر پہنچ سکا نہ نور پہنچ سکا، جہاں نہ بشر پہنچ سکا نہ نور پہنچ سکا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے معراج کرانے کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو ساری کائنات سے بے مثل ثابت کرنا تھا۔ آپ کا دل پاک نکالا گیا معراج کی رات، دل سامنے تھا، مصطفیٰ دل کو دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے اور دنیا کو بتا رہے تھے تمہاری زندگی دل کے ساتھ ہے اور دل کی زندگی مصطفیٰ کے ساتھ۔ دیکھو میرا دل باہر ہے اور میں اپنے دل کو دیکھ رہا ہوں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو معراج کرانے کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ قیامت کے دن سرکار نے ساری امتوں کی شفاعت کرنی تھی۔ جہنم بائیں طرف، جنت دائیں طرف، تو جہنم کو دیکھ کر خوف آتا ہے۔ اللہ نے پہلے بلا کر یار کو سیر کرا دی تاکہ پہلے دیکھ جائیں، قیامت کے دن بلا جھجک ہو کر غلاموں کی شفاعت فرمائے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی حکمتیں بے شمار ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ عالم لوگ، باعث لوگ، مقرر لوگ بیان کرتے ہیں اور میں پہلے ان ساری چیزوں کی نفی کر چکا ہوں۔ سرکار کو معراج کہاں سے کہاں تک ہوا؟ ایک آپ کا معراج ہے، ایک آپ کا عروج ہے، ایک آپ کا اسرا ہے۔ 3 حصے ہیں آپ کے معراج کے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اسرا ہے، مسجد اقصی سے سدرہ تک معراج، 7 آسمان تک ایک معراج، 9 آسمانوں تک دوسری روایت، سدرہ تک تیسری روایت، یہ آپ کا معراج ہے۔ اور پھر سدرہ سے حریم ناز تک یہ آپ کا عروج ہے، یہ آپ کا عروج ہے۔ یہ وہ مقام ہے نہ جبریل کا تصور وہاں جا سکتا ہے، نہ ابراہیم خلیل کا گمان وہاں جا سکتا ہے۔ فیما اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کہاں سے کرایا گیا؟ ایک روایت میں ہے بی بی ام ہانی کے گھر سے، ایک روایت میں ہے حتیم سے، ایک روایت میں ہے صحن کعبہ سے، تینوں ہی سچ۔ بی بی ام ہانی کا گھر بھی کعبے میں تھا، حتیم بھی کعبے میں تھا اور مصطفیٰ بھی کعبے میں۔ روایت سچ۔ سرکار گئے تو پھر آپ کو مسجد اقصی میں کیوں لے گئے؟ آپ تو محبوب تھے، محبوبوں کو لمبے سفر کرائے جاتے ہیں، تھکایا جاتا ہے محبوب۔ سیدھا خدا اپنے یار کو مسجد حرام سے اپنے حریم ناز میں بلوا سکتا۔ اس کی 2 حکمتیں، ایک میں بیان کر چکا ہوں۔ سرکار کو مسجد اقصی میں لے جایا گیا آپ کی بشریت مقدسہ ثابت کرتا ہے، پھر سدرہ پہ منزل دوسری آپ کی نورانیت کو ثابت کرتا، پھر چوتھی تیسری منزل لامکان آپ کی حقیقت بے مثالیت ثابت کرتا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی اگر سرکار مسجد حرام سے جاتے اور وہاں نبیوں کو بلایا جاتا اور نبی نماز پڑھ لیتے، آپ ان کے امام بن جاتے، تو کوئی کہہ سکتا تھا بڑے تو حضرت آدم تھے، بڑے تو حضرت ابراہیم تھے، لیکن جو کہ نبی پاک مقامی امام تھے اور شریعت کا مسئلہ ہے مقامی امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، ہاں پیچھے بڑی شان والے کھڑے ہوں۔ اللہ کو یار کی عظمت والی چادر پر داغ گوارا نہیں تھا، فرمایا محبوب تیری مسجد میں جلسے نہیں ہوں گے، مسجدیں بھی ان کی ہوں، مصلے بھی ان کے ہوں،
قبلے بھی ان کے ہوں گے، محبوب تجھے وہاں لے جاؤں گا، ان کو پیچھے کھڑا کروں گا تاکہ زمانے کو پتا چلے مصطفیٰ آگے کھڑے ہوئے ہیں، مقامی امام ہونے کی وجہ سے نہیں، اپنی ذاتی لیاقتوں، اپنی ذاتی صلاحیتوں، اپنی ذاتی شانوں، اپنی ذاتی عظمتوں، خداداد مراتب مدارج کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے کھڑے ہوئے ہیں جہاں وہ ہوں کوئی ان جیسا ہو نہیں سکتا، کوئی ان جیسا ہو نہیں سکتا۔ تو سرکار کا یہ 3 حصوں کے اندر سفر تقسیم کر دیا۔ اور کیوں کرایا گیا؟ معراج کی آخری حکمت جو قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، میں نے یار کو بلایا تاکہ اپنی نشانیاں دکھاؤں، اپنی کبھی موقع ملا تو اس نشانیوں پر بھی تبصرہ کریں گے۔ اور سرکار نے سفر میں جو عجائبات دیکھے وہ ایک وعظ ہے، کتاب نہیں ہے، تقریر نہیں ہے، وہ وعظ ہے، اس میں ہمارے اخلاق کی اصلاح ہے، ہمارے عمل کی اصلاح ہے۔ انشاءاللہ کبھی ضرور موقع ملا۔ اب آپ سے اجازت ہے کہ علماء کرام سے ہاتھ جوڑ کر، کیونکہ میری عادت ہے میں پبلک کو تھوڑا سا ٹائم دیتا ہوں، میرے بعد میں بد مذہب لوگ بغلیں مارتے ہیں، ہمارا مولوی بڑا تھا، گرجتا تھا، ہم نے مسئلہ پوچھنا تھا وہ ٹکا ہی نہیں، تو ٹکا ہوا ہے، مولوی ٹکا ہوا ہے، غوث کے صدقے ٹکے ہوئے ہیں الحمدللہ، بریلی کے صدقے۔ جس نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، بیان پر اٹیک کرنا ہے، کھلے دل سے کرے، مسکرا کر سنیں گے اور ہنس کر جواب دیں۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، مسجد نبی رسول پاک کی طرف منسوب، سرکار نے اللہ کے احترام میں، باقی انبیاء ہیں وہ سرکار کے بعد ہیں، سرکار نے اللہ کے احترام میں ایسا فرمایا۔ لیکن یہ یاد رہے ثواب تو 1,00,000 ہے لیکن مقبولیت مسجد نبی کی زیادہ، ثواب ادھر زیادہ ہے اور مقبولیت تمام ائمہ اس پر متفق ہیں۔ میری ناقص علم کے مطابق سرکار نے اللہ کے احترام میں یا جی 75,000 دا جی جی مقصد ہے کہ مسجد نبوی میں 50، مسجد حرام میں 1,00,000 اور مسجد اقصیٰ میں 25,000۔ جی جی میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، آپ بیان کر دیں تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن معقول جواب جی ارشاد فرمائیں، میں ان کو سنا دوں۔ گل ہوئی نا، آخو سبحان اللہ، ہوں ذکر میں تو کوئی نہیں آکھا، میں پٹدا رہا، روندا رہا، کھپدا رہا، منگدا رہا، میں نہیں آکھا آخو سبحان اللہ۔ چلو خیر، الگپ والشق تراوت المغز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت ہے یا نہیں؟ امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے، اور ہمارے امام، امام الائمہ، امام اعظم، سیدی و سندی و مولائی و محبوب و محبوبی حضرت نعمان بن ثابت کے نزدیک یہ قرآن کی آیت نہیں، قرآن کی آیت کا حصہ ہے، سورہ نمل کی آیت کا حصہ ہے، پوری آیت نہیں ہے۔ آج کل جو نعت خان ذکر کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ ناجائز ہے۔ نہ صحابہ نے اس طرح نعت پڑھی، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ کسی ولی کامل نے، نہ کسی امام نے، اور نہ کسی ولی کامل نے اس کی اجازت دی، اس لیے ناجائز ہے۔ تبلیغی جماعت والوں کو دین کا چور کہنا جائز ہے؟ میں تو کہوں گا جو شخص رسول پاک کا ادب نہ کرے اسے ڈاکو کہو، کوئی بھی ہو، اپنے آپ کو کوئی بھی کہے، خواہ وہ اپنے آپ کو بریلوی کہے، دیوبندی کہے، وہابی کہے، شیعہ کہے، جو مصطفیٰ کی عزت نہیں کرتا وہ ڈاکو ہے، بلکہ کتا اور طریق ہے۔ جی انعام میں ان کو کیوں کہوں؟ اللہ فرماتا ہے بل ہم عدل، ان کو کتا کہو تو کتا بھی روئے گا، میں نے تو گستاخی نہیں کی، مجھے اس کو کیوں کتا کہتے؟ شاہ عبد القادر محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، ان حضرات نے سورہ فتح کے شان نزول میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو فرمائیں گے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں، کیا نبی پاک سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ دیکھیں شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین نے جو یہ لکھا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں۔ شاہ رفیع الدین شاہ عبد القادر کے یہ الفاظ غلط ہیں۔ جو روایت شاہ رفیع الدین نے اور شاہ عبد القادر نے نقل کی ہے، جب ہم نے تحقیق کی اس روایت کے راوی یہودی تھے، بلا یہودی نبی کا ادب کیا کرے؟ جس حدیث کے راوی یہودی ہوں، اگر وہ روایت شریعت کے خلاف ہو اسے پھینک دینا چاہیے۔ نجدی کہتے ہیں کہ کسی نبی یا ولی کو دور سے یہ سمجھ کر پکارنا کہ وہ ہماری آواز سنتے ہیں شرک ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پکارنا شرک ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل کو خود حکم دیا۔ میں نے اب یہ جس دن بارشیں آئی نا زور کی 2-3 دن، میں لاہور گیا تو مجھے وہاں ایک علامہ عابد سیفی ہیں، انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ میرے پاس ایک تفسیر آئی ہے نجد سے، 33 جلدوں میں 25,000 روپے اس کا ہدیہ ہے۔ میرے پاس نہیں ہے صلاحیت، اگر آپ رکھیں تو بڑی بہترین شے ہے۔ تو میں وہ تفسیر لے آیا، تو میں پڑھ رہا تھا سورہ حج کی تفسیر، تو شیخ نجدی شیخ محمد امین الحروی المالکی لکھتے ہیں اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل کو حکم دیا کوہ عبیس پہ چڑھ جاؤ، میری مخلوق کو آواز دو، پکارو۔ میری مخلوق کو خلیل کہنے لگے یا اللہ کس کس کو پکاروں؟ جنگل ہے، پرندہ ہی نہیں ہے، میں کس کو؟ فرمایا تو پکار، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ تو جس جس کو ابراہیم خلیل نے پکارا اور جس جس نے جواب دیا وہی حج کرے۔ ایک دفعہ جواب دیا تو ایک حج، 2 دفعہ دیا تو 2 حج، 100 دفعہ کہا تو 100 حج۔ بہرحال اس حدیث سے ثابت ہوا نبی غیر نبی کو بھی پکار سکتے۔ پاولی حج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ موچی کرتے، کھوجے، پٹھان، رانے ملک جوئیے وغیرہ، نتھو خیرہ، مولوی پیر، اور نبی ان کو پکارے، مولویوں کو، درخانوں کو، رانوں کو، یہ تو شرک نہیں ہے۔ اور یہ غلام نوکر اپنے نبی کو پکار لیں، یہ شرک ہے۔ سچ فرمایا میرے اعلیٰ حضرت نے، الا وان الوہابیۃ قوم لا یعقلون، قوم لا خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، خدا جب دین لیتا ہے حماقت۔ ارے وہ نبی ہو کے پکار رہے ہیں نوکروں کو، یہ شرک نہیں، اللہ حکم دیتا ہے، اگر نوکر پکار لیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ ایک لطیفہ آپ کو، اور میرے لطیفے یاد رکھو گے تو کوئی نجدی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ ہاں میں وہ لطیفے نہیں سناتا کہ دانت نکال نکال کے مسجد کا تقدس ہی برباد کر دیا جائے۔ سنیے لطیفہ، ہندوستان میں سب سے پہلے جس نے حدیث کا اردو میں ترجمہ کیا وہابیوں میں، اس کا نام ہے مولوی وحید الزمان، حیدرآباد دکن واپی، مولوی وحید الزمان۔ اس وحید الزمان نے جب ترجمہ کر رہا تھا، لطیفہ سنیے، طالب علم جو کتابیں پڑھتے ہیں نا اگر وہ ہے تو غور کریں، جب یہ ترجمے کر رہا تھا نا، جیسے کھوتی گپن میں گپ جاتی ہے، کھوتی سمجھتے ہیں، گدوں گپن بھی سمجھتے ہیں، سرائکی زبان میں کہتے ہیں پانی ہو، کیچڑ ہو، اور زیادہ کیچڑ ہو تو وہاں سے اوپر بوریاں لگی ہوں، کھوتی گزرے تو گپ گئی بیچاری۔ اب جب تک نہ اتارے نا اوپر سے بوریاں تو وہ نکلتی نہیں، آگے سے رسہ ڈالتے ہیں، پیچھے سے اس کی ٹانگوں پہ مارتے ہیں، خیر وہ نکل جاتی ہے، پر خدا کرے کوئی گپن میں پھنسے نا، یہ باتیں نہ کریں۔ میں یہ جو تویز ہے نا یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ نے اگر ان تویزوں کے جواب سننے ہیں تو پھر چپ کریں۔ کھوتی گپن میں پھنس جاتی ہے، اس کو رسہ ڈال کے نکالتے ہیں، ٹریکٹر پھنس جاتا ہے، ریڑھی پھنس جاتی ہے، کار بھی پھنس جاتی ہے۔ ایک دفعہ ہم بیان کرنے گئے 39 میں ہماری کار پھنس گئی، مولوی وحید الزمان ترجمہ کرتے کرتے پھنس جاتا تھا تو کیا کہتا، انہوں نے لکھا، نواب صاحب نے خود لکھا ہے، پھر یہ کہتے تھے اے کعبہ دین مدد دے، اے قبلہ ایمان مدد دے، اے ابن قیم مدد دے، اے قاضی شوکاں مدد دے۔ وحید الزمان جب پھنس جاتا تھا، کسی لفظ کا ترجمہ سمجھ نہیں آتا تھا تو یمن کی طرف منہ کر کے کہتا تھا اے میرے امام ابن قیم، اے میرے امام ابن جوزی، اے میرے امام محمد علی شوکانی، میں پھنس گیا ہوں، آ کر مجھے نکالو۔
تو پھر ان کی روحانیت کی برکت سے مجھے ترجمہ سمجھ آ جاتا تھا، میں ترجمہ کر لیتا تھا۔ ارے تم پکارو مولویوں کو، تمہارے ایمان میں فرق نہ آئے، میں جانے جانا کو پکاروں، میں مشرک بن جاؤں، میں ان کو پکاروں جن کو رب پکارے، میں ان کو پکاروں جن کو آدم پکارے، میں ان کو پکاروں جن کو ابراہیم خلیل پکارے، میں ان کو پکاروں جن کو زمانہ پکارے، میں ان کو پکاروں جن کو صدیق و عمر پکارے، عثمان و علی پکارے، غوث و خواجہ پکارے، میرے داتا و بابا پکارے۔ ارے تم پکارو مولویوں کو، تمہارے دین میں فرق نہیں آتا، میں آمنہ کے لال کو پکاروں، مجھے مشرک کہتے ہو۔ پھر سن لو، تم بھی شرک کرتے رہو، ہم بھی کرتے رہیں گے، تمہیں تمہارا شرک مبارک، ہمیں ہمارا شرک مبارک۔ پکارنا اگر شرک ہے، پھر میں اکیلا مشرک نہیں، تو بھی مشرک ہے۔ تو شوکانی کو پکار کے مشرک ہوا، تو ابن قیم کو پکار کے مشرک ہوا، میں آمنہ کے لال کو پکار کے مشرک ہوا۔ ارے تجھے ابن قیم چھڑائے گا، مجھے آمنہ کے لال چھڑائے گا۔ قیامت کو پتہ چل جائے گا شفاعت ابن قیم کرتا ہے یا محمد علی شوکانی کرتا ہے یا میرے آمنہ کے لال کرتے ہیں، پھر تجھے پتہ چلے گا۔ میرے تاجدار بریلی کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر۔ اچھا ایک اور لطیفہ بھی سنیے، یہ نواب وحید الزمان جس شوکانی کو پکار رہے ہیں نا، جس شوکانی کو، اس شوکانی کی ایک کتاب ہے تحفۃ الذاکرین فی شرح الحسن الحسین، بیروت کی ہمارے پاس بھی ہے چھپی الحمدللہ۔ تو شوکانی نے تحفۃ الذاکرین صفحہ نمبر 202 پہ لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے جس میں نبی پاک فرماتے ہیں جب جنگل میں رستہ بھول جاؤ تو اللہ کے بندوں کو پکارو، وہ تمہیں رستہ بتائیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ شوکانی نے تحفۃ الذاکرین صفحہ نمبر 202 پہ لکھا۔ اور آگے شوکانی اپنے ماننے والوں کے منہ پر تمانچہ مارتا ہے اور کہتا ہے وَجُرِّبَا غَيْرُ مَرَّةٍ، یہ تجربہ میں نے کئی دفعہ کیا، اللہ والوں کو میں نے کئی دفعہ پکارا ہے جنگل میں اور وہ میری مدد کو آئے ہیں۔ تمہارے بڑے تو میرے ولیوں کو پکارتے تھے، تم میرے مصطفیٰ کو نہیں پکارتے، تم میرے مصطفیٰ کو پکارو، تمہارے بڑے پکارتے رہے۔ درود پاک پڑھیے تاکہ مشکلیں حل ہو جائیں۔ اگر حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو مدینہ پاک کیوں جاتے ہو؟ مدینہ پاک اس لیے جاتے ہیں تاکہ تم ساڑ مرو ساڑ نال، ساڑ مرو ساڑ نال، مدنی دے غلام بدھے نہیں بیٹھے اکدی پاڑ، سڑو کہ ساڑ مرو۔ ان کے بڑے کہتے رہے مدینے نہ جاؤ، شرک ہوتا ہے، مسجد نبوی جاؤ، نبی کی قبر پہ نہ جاؤ۔ اور محمد بن عبد الوہاب نے تو یہاں تک بھونک ماری، اس نے اوضح البراہین میں لکھا روئے زمین کا سب سے بڑا بت سبز گنبد، یہ محمد بن عبد الوہاب نے لکھا، جس کی وجہ سے یہ وہابی کہلاتا ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کی وجہ سے وہابی کہلاتے ہیں، یہ محمد بن عبد الوہاب کی وجہ سے وہابی کہلاتے، اس کے پیروکار۔ ایک وقت تھا جو بھی کہتا تھا میں وہابی ہوں اس کا سر اتار دیتے تھے لوگ۔ انہوں نے پھر انگریز کو لکھا، محمد حسین بٹالوی نے، لوگ جوش میں ہیں، ہماری جان کو خطرہ ہے، وہابی نام سے لوگ چڑھتے ہیں، برائے مہربانی ہمیں اور نام عنایت فرمایا۔ ان کے انگریز آقا نے ان کو اور نام عنایت کر دیا۔ ہمیں بدعتی کہتے ہو، نام انگریزوں سے مانگتے ہو، ارے ہمیں تو نام مصطفیٰ پیار دیا۔ اہل سنت و جماعت یہ نام کس نے دیا؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، نحن اہل السنت والجماعت، ہمارا نام مصطفیٰ نے، اور انہوں نے نام لیا انگریز نے، بدعتی ہم ہیں، بدعتی کیونکہ ہم نے نام نبی پاک سے لیا، ہم بدعتی۔ بھائی پکی بات سمجھ آتی ہے۔ ایک بچہ تھا کسی بڑے کے کندھے پہ بیٹھا اور شور کر رہا تھا، میں نے بابے کے ساتھ یہ کیا، میں نے بابے کے ساتھ، لوگ کہتے تھے چپ کر، اسی میں عزت، چپ کر، ہاں تو تم بھی چپ رہو بدمزبو، ہاں ورنہ رضا، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، ہاں چپ رہو گے تو اسی میں بھلا۔ اگر حضور ہر جگہ مدینے کیوں جاتے؟ اس لیے جاتے ہیں کہ بلائے جاتے ہیں، منہ چاہتے نہیں جانے ہیں کسے دیکھو، اللہ نے اپنے یار دے بوئے تے بھیجے، بولو انہم مثلہم انفسہم، جن ان بندوں سے کہہ دو میری رحمتیں لوٹنی ہے تو در مصطفیٰ پہ آؤ۔ یہ قرآن کی آیت ہے،
اگر یہودیوں کی طرح ایمان ختم نہیں ہو گیا تو قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر اس سوال کا جواب لے لینا چاہیے. ہم مدینے جاتے نہیں، بلائے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے یار کے آستانے پہ آؤ، یہاں آؤ گے تو میں بھی ملوں، میں بھی اپنی شان کے مطابق میری رحمت ملوں. جو قرآن و حدیث کی روشنی میں گستاخ رسول ہو اس کے ظاہری کلمے کا لحاظ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ گستاخ رسول کا کلمہ ظاہری کا اعتبار نہیں رکھیں گے، حتیٰ کہ اگر وہ بھاگے گا تو پیچھے بھاگیں گے، وہ جہاز پہ چڑھے گا تو پیچھے جہاز پہ چڑھیں گے، وہ اگر ٹپ مارے گا پانی میں تو ہم بھی چھلانگ لگائیں گے، وہ اگر چھلانگ لگا کے گوتا مار کے کنارے پہ نکل کے بھاگ کر مکہ شریف پہنچ کر کعبے شریف کے پردے پکڑ کر چھپ جائے، وہاں بھی سر قلم کر کے نبی کی سنت کو ادا کرے. رسول پاک نے اپنے گستاخ کا سر کعبے کے پردوں میں خود اتروایا تھا فتح مکہ کے. کتے لڑوانا، آپس میں مرغ لڑانا کیسا ہے؟ کتے لڑانا، مرغ لڑانا ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو کتوں میں رہ کر کتوں کی طرح ہو گئے، ان کے لیے جائز. صحبت کا اثر ہوتا ہے بھائی، ورنہ جو رسول پاک کا امتی ہے اس کو اپنے نبی کی حدیث یاد رکھنی چاہیے. میرے آقا فرماتے ہیں جس میں جان ہے اس کو تکلیف نہ، بھلے وہ کتا ہی کوئی، اس کو تکلیف نہ. تو جاندار کی اس میں ایذا ہے، لہذا سوائے اس شخص کے جو کتوں میں رہ کر اس کی طرح ہو گیا ہے، وہ کتوں کو نہیں لڑائے گا نہ مرغوں کو لڑائے گا. اس سے بڑی گالی میں نہیں دے سکتا کسی کو. ایک اور سوال بھی ہے، تو بزدل تو نہیں ہوں لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا جواب. جو عورتیں فیشن کے طور پر اپنے بال کٹواتی ہیں اور ناخن لمبے رکھتی ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کو سمجھا دو، وہ میرے مصطفیٰ کی روحانی بیٹیاں ہیں. ان کو بتا دو کہ عزت اسی میں ہے. سیرت زہرا پہ عمل کرو، سیرت عائشہ سے پیار کرو. اگر نہ مانے اور مذاق اڑائیں پھر ایسی عورتیں باندریاں ہیں کہ باندری بھی اپنے ناخن نہیں کٹواتی. لیکن پہلے ان کو بتاؤ، ان کو سمجھاؤ اور ان کو بتاؤ کہ ناخن لمبے ہوں تو غسل ہی نہیں ہوتا، بدن ہی پلیت رہتا ہے. جب بدن ہی پلیت ہوگا تو پھر کھانا پکانا وغیرہ وغیرہ یہ ساری نحوست ہے، اولاد پر اثر ہے، معاشرہ بگڑے گا. آج فیشن بن گیا ہے، ناخن بڑے رکھے جاتے ہیں، بہت خطرناک اور بہت بری بات ہے. یہ کنجروں کی تہذیب ہے اور ہندوؤں کی رسم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ماؤں بہنوں بچیوں کو سیرت زہرا پاک کا سایہ نصیب فرمائے. جی یہ ایسے محمدی ہیں جیسے مرزا قادیانی اپنے آپ کو احمدی کہتا ہے. نجدی کہتے ہیں صدیقۃ الکبریٰ کا ہار گم ہو گیا تھا، اگر نبی پاک کو علم غیب ہوتا تو فوراً بتا دیتے، اور اگر علم غیب ہوتا تو زہر آلود گوشت کیوں کھایا؟ زہر آلود گوشت کا سوال دوسرا ہے، ہار کا پہلا. یہ مولوی جو ہے نا، مولوی امت تو ان کی خیر خواہ ہے، پر یاد رکھیے گا مولوی امت کے خیر خواہ وہ مولوی جو نبی کے گستاخ. یہ 74 کی بات ہے، 1900، میں تو پیدا ہی 1977، 74 کی بات ہے. یہ مولوی ٹریکٹر کے پیچھے ہل پہ بیٹھتے، پھر 77 میں بھی بیٹھتے، ہل پر بیٹھ کر داڑھی پاک کے ساتھ، جبے پاک کے ساتھ، سر پر پگڑ شریف کے ساتھ ٹریکٹر کے ہل پہ بیٹھ کے ایک مولوی کہتا تھا جیتے گا بھی جیتے گا، دوسرا کہتا تھا میرے غوث کے صدقے جیتے گا، پھر کہتا تھا جیتے گا بھی جیتے گا، دوسرا کہتا تھا میرے داتا کے صدقے جیتے گا، پھر کہتا یہ بھٹو کے خلاف، یہ بھٹو کے خلاف مولوی کہتے 9 ستارے یاد ہوں گے بابوں کو. ایک مولوی کہتا تھا جیتے گا بھی جیتے گا، حسین کے صدقے جیتے. تجربے ویلے ہار پائے، جیت بھی گئے اور ہار بھی گئے، لیکن وہ بھٹو گیا انجام کو پہنچا. پیسے انہوں نے بٹورے، سیٹوں پر مدرسوں پہ قبضے کیے. کراچی میں 2 مربع زمین مولویوں نے قبضے میں لی، مدرسے بنائے وغیرہ وغیرہ. اور اب جب مال ہڑپ کر لیا ہون کے آخر ادھے غوث کچھ نہیں دے سکے، داتا کچھ نہیں دے سکے، بابا کچھ نہیں دے سکے. کی کرن جان دینے پاک کی کرن جان دینا.
लित्तर बंदा ला ला 7 लित्तर मारे जाके मैं हिक मारे, मेरे तो कसम चका रहा हूं मैं 1 लित्तर। ऐसे आदमी का ये बेईमानो, तुमने दुनिया लेनी थी तो फिर गौस का सदका, फिर दाता का सदका, अब तुम्हारे पेट हरम गेट बन गए, अब तुम कहते हो कोई कुछ नहीं दे सकते। कायदे आजम का जनाजा पढ़ाया, मौलवी शबीर उस्मानी ने दुआ मांगी, 2 मुरब्बे जमीन मिली। भाई इसने कायदे आजम का जनाजा पढ़ाया, इसको मदरसे के लिए 2 मुरब्बे जमीन मिली। जायज है, जायज है, जायज है, दुआ जायज है, जमीन मिली 2 मुरब्बे कराची में, वहां तो 2 मरले की नहीं मिलती, 2 मुरब्बे जायज है, जायज। कल जनरल ज़िया ना दांत ना आंत कुछ भी ना बचा, मौलवी एहतशामुल हक 25 मिनट दुआ मांग रहा है, टीवी नशर कर रही है दुआ, जायज है, जायज है, फैसल मस्जिद की इमामत मिलेगी, फैसल मस्जिद की इमामत मिलेगी, फैसल मस्जिद की इमामत मिलेगी, मिल गई, दुआ जायज हो गई। बेईमानो, जब कोई गरीब मरता है फिर क्यों पीछे भाग जाता है? जैसे मुनाफिक दौड़ता है, हमारे जनाजों में ये भागते हैं पीछे, क्यों? जिया के जनाजे पे जायज थी, जिना के जनाजे पे जायज थी, गरीबों के जनाजे पे नाजायज है। मुझे पता चल गया तुम्हारी राह और है, मोहम्मद करीम के गुलामों की राह और है। तुम अमीरों से प्यार करते हो, हम गरीबों से प्यार करते हैं। तुम्हें अमीरों के जनाजों पर दुआ मांगना मुबारक, सुनियो तुम्हें मुस्तफा की उम्मत के गरीबों के जनाजे पे। ये कहते हैं कि इल्म होता तो फिर तो ये लोगों के खैर ख्वाह नहीं है। अब ये सवाल करके बताते हैं, इसमें भी इनका बुग़्ज़। मैं आपको बता दूं, सरकार ने हजरत आयशा के हार का क्यों ना बताया। असल बात ये थी, बीबी साहिबा का हार उस ऊंट के नीचे पड़ा था जो उनका अपना ऊंट था। मेरे करीम को इल्म था, वो तो अल्लाह को देख आए थे पहले से। जो अल्लाह को देख आए थे तो अल्लाह की मखलूक कैसे छुपी रह सकती? पता था, आप चुप रहे, इसलिए चुप रहे कि बैठा रहूंगा, लोग भी ठहरे रहेंगे, हार नहीं मिलेगा, नमाज़े ज़ोहर का वक्त आएगा, पानी नहीं होगा, लोग शोर करेंगे, पानी नहीं, वुज़ू कैसे करें? अल्लाह पाक मेरी उम्मत पर रहमत करेगा, इनको तयम्मुम की सहूलत अता करेगा। तयम्मुम की, ये मेरे करीम की हिकमत की। मौलवी नहीं चाहते उम्मत नु सहूलत, इताई आखिर इल्म होया ते उठ पवेना, इल्म होया ते दस देवेना। इल्म मतलब है कि सरकार उठ पड़ते, हार मिल जाता, ना नमाज का वक्त आता, ना पानी की कमी होती, ना तयम्मुम की सहूलत मिलती। इन्होंने उम्मत की सहूलत आज भी नहीं चाहिए ता इतराज। और मेरे करीम इसलिए चुप थे कि उम्मत को सहूलत। बेइल्म नहीं थे, इल्म था, हिकमत के लिए खामोश थे ताकि मेरी उम्मत को तयम्मुम की सहूलत मिल जाए। सुभान अल्लाह, गल हुई ना, आखो सुभान अल्लाह, मोड़ आखो सुभान, एक दफा फिर आखो। आज मेरे को टुटे पैसे मिला तो मैं सारे देवा, पर इको नोट और मैं करा की। अगर इल्म गायब होता तो ज़हर आलूद गोश्त क्यों खाया? अच्छा, तेरा यार होवे जिगरी, जिंदे पिछे कदे तू रोटी ना खादी होवे, उनके सुख नू आपदा सुख समझे, उनके दुख नू आपदा दुख समझे, कांटा उनके पैरे च लगे ते रोवे तू, मर गुना दे घर होवे ते रोवो तुसा। इहो जिहा यार होवे ते तेनू पता भी होवे इज़हार खांदा पिए, चुप करके बैठा रह। वो यारी तो ना हुई, छोलां दा वड होया। हां, तू चुप नहीं रह सकदा यार नू ज़हर खांदे वेखते, पर अरशां वाला क्यों चुप रहे? सरकार को अगर इल्म न था तेरे अकीदे के मुताबिक, रब तो अल्लामुल गुयूब था और खाने वाला जहर उसका यार था, वो तो अपने यार के कदमों में कांटे का छुपना गवारा नहीं करता। वो जहर जब खा रहे थे तो खुदा क्यों चुप था? इसका जवाब तू दे। मुस्तफा की तरफ से जवाब उनका गुलाम, खुदा महबूब को जहर खाते चुप क्यों था? इसका जवाब तू अपने उलमा से पूछ के आ। जब वो महबूब थे फिर खुदा क्यों चुप था? बताना मकसद था, बताना मकसद था। एक तो मेरे मुस्तफा की ये शान है कि जो बेजान है उस पर भी नजर डाले तो जान आ जाती है। सरकार ने बोटी को उठाया तो बोल उठी, या रसूल अल्लाह मुझे ना खाओ, मुझे